جو عدل و قسط سے الٹا جاتا ہے، انسانیت کو برباد کرتا ہے، وانزلنا الحدید، ہم نے حدید کو بھیجا ہے کس چیز کا آپریشن کریں، فی باس شدید، اس میں سخت جنگ ہے، جنگ میں کیا فائدہ ہے، منافع للناس، اس کی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک انگلی تو کٹ جائے گی لیکن باقی وجود بچ جائے گا، ایک انگلی تو کٹ جائے گی باقی وجود بچ جائے گا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جو کافر عدل و قسط پر نہیں چلتے، انسان نہیں چلتے، یہ تو اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ سوال اٹھا نہیں اٹھا، کیونکہ پوری کائنات سے تصادم کرتے ہیں، کائنات ایک طرف چلتا ہے، یہ دوسری طرف چلتا ہے، وہ خدا کی مانتا ہے، یہ اپنے نفس کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کی لائق نہیں ہے، هو العزیز الحکیم، اس کی گرفت بہت سخت ہے، کوئی اسے نہیں بچ سکتا، لیکن وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ اس کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کسی کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، آج ٹھیک ہو جائے گا، کل ٹھیک ہو جائے گا، مہربان ہے، یہ اسی وجہ سے ہے، ورنہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یا رب العالمین نے طریقہ کیا ہے جس پر ہم چلیں، انسان کے ساتھ ہمارا طواف، وہ ہم ٹھیک ٹھاک چلیں اعداد پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا۔ تو میں عرض کروں گا، ہم اپنے آپ کو، میں بھی اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں، تمام انسانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، کفار کی طریقوں کو چھوڑ دو، یہ جینڈر وغیرہ کیا نام ہے، ٹرانس چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جینڈر وینڈر، اس کی اصطلاحات کو بھی چھوڑ دو، جینڈر کی یہ نہ ہو کہ اصطلاح یہ ہو، اصطلاح یہ ہو، اس میں تبدیلی، اس کو کچھ قانون تبدیل کیا کرے۔ زنا کی ایک تعریف ہے، زنا کی ایک تعریف ہے، تو اگر باہر سے آئے کہ زنا جائز ہے تو کہتے ہیں یار چلو ہم زنا میں تھوڑا ترمیم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ وہ زنا ٹھیک ہے، جو کیا ہو اس کے لیے پھر بیوی وغیرہ ہو، یہ ہو، ترتیب نکالتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کے ساتھ شان ہے؟ جب بھی زنا کا نام آئے گا ذہن میں وہی آئے گا۔ تو جو میں اس بات کی بڑی مخالفت کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جینڈر کی قانون میں ہے، تو نام جینڈر ہوگا، نام کیا ہو، جینڈر ہو۔ جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ہیں مرد، لیکن آپ نے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک ایکس ہے جس پر انسان پیدا ہوا ہے، آپ ایکس کو آپ جینڈر کیسے کیا گئے، ٹرانس جینڈر، آپ نام کیسے؟ اب یہ مسلمان کا کام ہے، آپ اس کے لیے ہم تعویلات کرتے ہیں، اب اس کے لیے باتیں بناتے ہیں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں اب اس کو کس طرح، چونکہ باہر سے بات آئی ہے، یہاں ہمارے حکمرانوں نے بات کو دیا ہے، ہم کیا کریں گے اس کے لیے، کیا اس کو ادھر سے کیا وہ اس کو تقویت دینے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم قانون کو ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خنزیر جائز ہے، ہم کہتے ہیں کہ خنزیر سے مراد کیا ہے، خنزیر کو دمبا بناتے تو کیا خنزیر کو دمبا بنائی جائز ہو جائے گا؟ کہو کہ خنزیر کا نام دمبے پر نہ رکھو، سمجھ آئی بات؟ اگر آپ رکھو گے تو ذہن میں تو وہی خنزیر آئے گا۔ تو یہ ان چالیں ہوتی ہیں، دیکھو ہمیشہ دجال کی چالوں سے بچو، دجال آنے والا ہے، ضرور آئے گا۔ کرونا کی شکل میں اس نے ایک تجربہ کیا دجال کی طاقتوں نے کہ ہم دنیا کو بند کر سکتے ہیں۔ میں بہت سیکھ رہا تھا لیکن کوئی مان نہیں رہا تھا، بھائی بلاخر مان تو گئے لیکن بہت تک گیا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر، یہ اٹھ گئے، بہت زیادہ
وہ مضبوطی سے کیا کی، اس میں تمام مسلک والے شامل تھے، یہ نہیں کہ ایک مسلک والے جو اہل حدیث ہے ان کی علماء وہ لوگ تھے، بعض جو اس کو آپ انکر کہتے ہیں، انکر صحافی وہ بھی بعض اٹھ کھڑے ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں کتنا بڑا فتنہ تھا، ہمارے شاعر کو کتنا نقصان پہنچایا اس نے، ہمارے ذہن کو کیا نقصان پہنچایا. وہی زکام ہے، وہی سینہ خراب ہو جاتا ہے، وہی آدمی مر جاتا ہے. ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ لگاؤ گے تو تم کو لگ جائے گا. تابوت پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر ہے بیچارے، تابوت سارے رکھے ہیں، مریض کو دکھاتے ہیں کس میں تم کو جانا ہے، مریض خود مر جائے گا اس تابوت کو دیکھ کر اور اس اسرائیل کو دیکھ کر. اسرائیل وہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے جس نے جو کرتا پہنے نکیرین کی طرح اس کو دیکھ کر خود مر جاتا ہے. اور اس طرح یہ گپے بعد میں بھی کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے بعد فوراً لکھا کہ کون میں آنے والا ہے. لیکن جرمن وغیرہ نے مسلمانوں سے تو وہ بھی تکڑے تھے، اٹھ گئے کہ ہم نہیں مانتے، ویکسین نہیں مانتے. اب دیکھو جس نے ویکسین لگایا اس کو دیکھو چل رہے ہیں. تو میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ دجال آپ کے ساتھ اب ہر بھی استعمال کریں گے. اس نے ایک کمپنی بنائی ہے ڈبل چور، کیا ڈبل چور، ڈبل چور. وہ کہہ دے کہ میں کہوں کہ بیماری ہے وہ بیماری ہوگی، میں کہتا ہوں کہ صحت ہے وہ صحت ہوگی. آیا وہاں سے ہے. ہمارے ڈاکٹر کیا ہے، تمام دن نقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، اس کے پاس تو کوئی عقل ہے نہیں، ساتھ کیا ہے اس کے دوائیوں کو جانتا ہے الا ماشاء اللہ. اچھی بھی ہے، مجھے رپورٹ دیتے ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہے، مجھے رپورٹ دیتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لیکن بعد میں دیتے ہیں. میں بات پہلے کرتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیسی بات کی، پھر تحقیق کرتے پھر آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ کم ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. باقی ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں، اگر ٹیسٹ مشین غلط ہو گیا تو آدمی چلا گیا، مشین خراب ہوا تو ٹھیک ٹاک انسان خراب ہو گیا، مر گیا. یہ آج کل اب دیکھتے ہیں، یہ اس نے بنائی اس لیے طریقہ بنایا، اس نے 50 60 70 سال 80 سال 100 سال پر محنت کی ہے. اس کے لیے ہماری چیزیں بنائی ہے کہ تاکہ اسی طرح مشغول بھی رہیں. تو اس لیے اس میں آپ احتیاط کریں. جو چیز بھی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، مثلا جینڈر ہے، فوراً اس کو رد کرو. یہ نہ کہیں کہ اس کو ہم تحقیق میں لے جاتے ہیں. اب اس کو فتویٰ کا میدان نہ بنائیں، اس سے وہ آپ کی مسائل فتوی کی میدان بنائیں گے تو اس کو آپ کو مسئلہ حل کرے گا، کیونکہ ذہن مختلف ہے. اب کہتے ہیں خنزیر کے بارے میں آ جائے تو آپ اس کے لیے مفتیوں کے پاس بھیجیں کہ یہ خنزیر ایسا ہو جس کو اس کو دمبے کا کیا ہو، ویکسین لگایا جائے. خنزیر ہوتا ہے. اب اس کی تعبیرات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خنزیر حرام ہے، بس. ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ناجائز ہے. یہ ہم جن پرستی ہے. یہ جو اجرا ہے، اس کو اجرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو خنسا، مشکل خنسا کہتے ہیں آپ لوگ. وہ ہزاروں میں ایک بھی نہیں ہوتا. اس کی وہ قانون اس کے خود موجود ہے، قدرت. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے جب بھی کوئی بات آئی مخالفت کرو، اور شدید مخالفت کرو. یہ آپ علماء بیٹھے ہیں، آپ کا کام یہی ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہاں میں ہاں ملایا کرو. جو حکومت سے بات آئی تو تم کہتے ہیں کہ ہم کیا مانتے ہیں کہ جب حکومت سے آئی ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں